آج کے سب سے قیمتی سرمایہ اثاثہ یعنی صحابہ کرام، انہوں نے رحمت عالم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں انہوں نے اتارا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میری زندگی میں کبھی اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو میں بھی اس سنت صدیق کو زندہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، کسی نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی آپ کی تحریک کا بنا کیا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیداری کا ایسا عنصر بھر دیا ہے کہ قادیانی جب کبھی کوئی حماقت کریں گے، امت اور اس کے مقابلے میں کھڑی ہوگی اور قادیانیت منہ چھپاتے دنیا کو نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ کون ہے؟ بھائی نہ کرو میاں، کیا کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں چودھری ظفر اللہ قادیانی کی قادیانیت نوازی پوری دنیا کے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغ کا اڈا بنانا، اس وقت کے حکمرانوں کا قادیانیت نوازی کرنا اور اسی شہر چراغ نگر میں مرزا محمود نے اعلان کیا تھا کہ 1952 نہ گزرنے پائے، 53 نہ آنے پائے کہ بلوچستان کے صوبہ کو احمدی اسٹیٹ بنا لیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قریب میں ہے چنیوٹ، یہاں پر سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی تھی۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کا اعلان کیا گیا۔ بالکل دسمبر کی آخری راتیں 52 جا رہا تھا، 53 آ رہا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کے دوران چنیوٹ میں یوں کر کے چناب نگر کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اپنے قلب پہ نظر کی، یوں کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا کہ مرزا محمود 52 تیرا ہو تھا، تو نے اعلان کیا کہ 52 میں یہ کروں گا، تو کچھ نہیں کر سکا۔ 52 تیرا تھا، اب 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تحریک کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بلا شبہ بر صغیر کی وہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی مذہبی تحریک تھی۔ اس میں دیوبندی، بریلی، شیعہ، سنی کی تمیز کے بغیر، حنفی، اہل حدیث تمیز کے بغیر تمام تر طبقات نے بڑی جرأت کے ساتھ حصہ لیا۔
بعد میں مسٹر جسٹس منیر، مسٹر جسٹس M.R. کیانی، ان دو آدمی پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن قائم کیا گیا۔ یہ دونوں ہائی کورٹ کے جج، ان کی عادت تھی دیوبندیوں سے بریلویوں کے خلاف سوال کرتے، بریلویوں سے دیوبندیوں کے خلاف، شیعوں سے سنیوں کے خلاف، سنیوں سے شیعوں کے خلاف، حنفیوں سے اہل حدیثوں کے خلاف، اہل حدیثوں سے حنفیوں کے خلاف، تاکہ یہ آپس کے اندر لڑیں۔ شیعہ مکتب فکر کے رہنما تھے سید مظفر علی شمسی، وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ منیر نے سوال کیا، جسٹس منیر نے سوال کیا کہ شمسی صاحب، اگر اس ملک میں صدیق اکبر کا نظام حکومت قائم ہو جائے تو تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ مقصد یہ کہ وہ شیعہ ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم صدیق کی خلافت کو مانو گے یا نہیں؟ اگر کہے کہ نہیں مانو گا تو سنی ناراض، اگر کہے کہ مانو گا تو شیعہ ناراض۔ اس نے سوال ہی ایسا کیا، شمسی صاحب اس پر گھبرائے۔ مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری پیچھے عدالت میں بیٹھے تھے، وہیں سے زور سے پکار کے کہا کہ شمسی، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں تیار کیا تھا، ہمت کرو جواب دو نا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ تشجیعانہ جملہ کیا کہا کہ شمسی صاحب شیر ہو گئے۔ انہوں نے عدالت سے کہا کہ مسٹر جسٹس منیر، آپ دوبارہ سوال کریں۔ منیر نے پھر کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک میں صدیق اکبر کا نظام خلافت آ جائے تو تمہاری کیا پوزیشن ہوگی؟ شمسی صاحب نے فی البدیہہ کہا کہ اگر یہاں صدیق اکبر کا نظام حکومت نظام خلافت آ جائے، میری وہی پوزیشن ہوگی جو صدیق کے زمانے میں علی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جواب کیا دیا کہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملا دیا، ان کے دانت کھٹے کیے، دندان شکن جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ برادران، اس تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے جنوری 1950 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی تھی۔ 1953 کی تحریک کے بعد باضابطہ اس کا انتخاب ہوا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری اس کے پہلے امیر مقرر ہوئے۔ ان حالات اور واقعات میں وہ ڈھاکہ سے لے کر چٹاگام تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، پورے ملک میں سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا قاضی احسان احمد، مولانا محمد علی جلندری، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف بہاولپوری، مولانا عبد الرحمن میانوی،
مولانا لال حسین اختر، مولانا محمد حیات، انہوں نے ایک مربوط نظام کے تحت کریا کریا حضور کی ختم نبوت کے علم کو بلند کیا۔ وقت گزرتا رہا، 1970 کا الیکشن ہوا، جمعیت علماء اسلام کو حق تعالی نے پارلیمنٹ کی طاقت بنا دیا۔ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود اپنے گرامی قدر رفقا مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید، مولانا حبیب گل، مولانا عبدالحکیم، مولانا شاہ احمد نورانی، اپنے رفقا مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری، مولانا نعمانی، میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے جناب پروفیسر غفور احمد غرض ہے کہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ان سب کی قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی تھی اور پارلیمانی مذہبی طبقوں میں سب سے زیادہ مؤثر جمعیت علماء اسلام کی طاقت تھی۔ سبحان اللہ۔ 22 مئی 1974 کو ملتان شراب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے طلباء عزیز جس وقت چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، اپنی عادت کے مطابق قادیانیوں نے ان میں اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ مسلمان طلباء نے ان کے لٹریچر کو پھاڑا، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کا فلک شگاف نعرہ لگایا۔ سبحان اللہ۔ قادیانیوں کو پہلی دفعہ تجربہ ہوا کہ ہمارے شہر میں مسلمان اس طرح ہمارے خلاف نعرہ بازی کرے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء یہاں سے پشاور جا رہے ہیں، وہاں سے سوات کے دورے پر جائیں گے، ان کا تفریحی دورہ ہے۔ ایک ہفتے کے بعد 29 مئی 1974 کو یہ اسی ٹرین سے دوبارہ آج ملتان سے پشاور جا رہے تھے، پھر پشاور سے ملتان کے لیے سفر کریں گے۔ سرگودا سے لے کر چناب نگر تک جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی تھی، قادیانیوں نے وہاں سے اپنے گرد و نواح کے والنٹیئر سوار کرائے۔ خود چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر 2000 مسلح باڈی گارڈ، ہاتھیوں سے مسلح، ڈنڈے کلہاڑیے، آہنی مکے، پورے اسٹیشن پر وہ پوزیشن لیے ہوئے ٹرین رکی۔
جو قادیانی ٹرین کے اندر سوار تھے انہوں نے ان مسلمان طلباء کی ریزرو بوگیوں پر حملہ کیا. انہیں اپنی برتھوں پر وہ لیٹے ہوئے تھے، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کو گریبان سے، کسی کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، کسی کی کلائی مروڑی. ان تمام تر طلباء کو برتھوں اور سیٹوں سے اٹھا کر وہ اسٹیشن پلیٹ فارم پر اچھالتے. پلیٹ فارم پر جو قادیانی اوباش کھڑے تھے انہیں اس طرح جس طرح بوری کو لیا جاتا ہے وہ اسے لیتے، فرش پر لٹاتے اور اس کی پٹائی شروع کر دیتے. ان طلباء کو اتنا مارا پیٹا اور زخمی کیا گیا کہ خود ظلم بھی کانپ رہا تھا. قادیانی بربریت، قادیانی ظلم و ستم، قادیانیوں کی قانون شکنی، قادیانیوں کا لا قانونیت اور دہشت گردی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر نتیجے میں تحریک اس واقعہ کے خلاف 1 گھنٹے تک چناب ایکسپریس کو چناب نگر کے اسٹیشن پر روکا گیا. مار مار کے ان طلباء کا برکس نکالا گیا. کسی کا ناک کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پیشانی زخمی ہوئی، کسی کے آنکھ پہ زخم آیا، کسی کا کان کٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پسلی. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اس وقت اتفاق کی بات ہے، اتفاق نہیں، حسن اتفاق کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بندوری تھے. حضرت شیخ بندوری نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے مشورے کے ساتھ تمام مکاتب فکر کا اجلاس طلب کیا. پہلا اجلاس اسلام آباد میں، دوسرا لاہور کے اندر منعقد ہوا. اس کے بعد پھر 14 جون 1974 کو فیصل آباد میں اجلاس ہوا. میں اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ یہ کہے بغیر بھی گزارا نہیں کہ شیراوالا میں لاہور جو پوری امت کے اس خطے کے نمائندہ جمع ہوئے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی تھی. جب فیصل آباد میں اجلاس ہوا جس میں حضرت بندوری کو امیر، مولانا صاحبزادہ محمود احمد رضوی کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا، وہ فیصل آباد میں اجلاس تھا. اس اجلاس کے انتظامات کی جن لوگوں کو اللہ نے عزت بخشی، توفیق عنایت کی، میں مسکین بھی اس کے اندر شریک تھا. سبحان اللہ. ذرا اندازہ کریں، مولانا مفتی محمود خان عبدالولی خان چودھری ظہور الہی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، نواب زادہ نصر اللہ آغا شورش کاشمیری، حافظ عبدالقادر روپڑی، علامہ احسان الہی ظہیر،
سید مظفر علی شمسی، مولانا مفتی زین العابدین، مولانا تاج محمود سردار پیر عالم خان لغاری، غرض ہے کہ سیاسی اور مذہبی پاکستان کی پوری قوت ان کا بھرپور یہاں پر اجتماع منعقد ہوا۔ فیصل آباد میں میرے بھائیوں یہاں پر حضرت شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا۔ مولانا کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں آپ فرما دیں۔ میرے بھائیوں، تحریک چلی، اس تحریک میں آپ حضرات کی دینی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنا، ہم نے قانون شکنی نہیں کرنی۔ لیے پھرتے ہیں جو این او اور اس کے چارٹر کو، اگر کسی اور کا حق ہے تو حق میرا بھی ہے۔ اس آدمی نے میرے باپ کو گالی دی، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ اس بد نصیب نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو ہمیں مجبور کرے کہ تم باپ کے دشمن سے تعلق رکھو یا نبی کے دشمن کو اپنے دروازے پر آنے دو؟ ہم نہیں آنے دیتے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں۔ قادیانیت کا اقتصادی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس بائیکاٹ کے نتیجے میں پورے ملک میں قادیانی جماعت کو دن کو تارے نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کل یا پرسوں کی بات معافی چاہتا ہوں، ہفتے والے دن آپ کے استاد حضرت مولانا راشد مدنی رحیم یار خان سے تشریف لائے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے ہفتے رحیم یار خان میں 10 قادیانیوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے مولانا سے پوچھا کہ اس کا باعث کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک قادیانی خاتون کسی خاندان کی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنا چاہتے تھے،
مسلمانوں نے اس کی اپنے قبرستان میں تدفین نہیں ہونے دی۔ قادیانیوں نے بعد میں غور و فکر کیا کہ وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے علماء سے رجوع کیا۔ جب انہوں نے قادیانیوں کے کتابوں کے ان کی عقائد پہ مشتمل جو آپ حضرات عبارتیں حوالہ جات پڑھ چکے ہیں یہ دکھائے گئے، ان قادیانیوں کے سامنے پہلے جس وقت یہ حقائق آئے اللہ نے کرم کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ دوست نیٹ ورک پہ تمام تر قادیانی کتابوں کے حوالہ جات جو آپ نے پڑھے یا کتابوں میں آپ حضرات کو دکھائے گئے یہ وہاں پر موجود ہیں، ان کو سرچ کریں۔ آپ میں سے کا ہر آدمی ہمت کرے قادیانیوں کو تبلیغ کا نشانہ بنائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ کفر مٹے گا، اسلام رہے گا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، جب اس تحریک میں علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں، ہم نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنے سے مسلمانوں کو آمادہ کرنا ہے، کراچی سے خیبر تک تمام مکاتب فکر کی مساجد میں نماز کے بعد دیوبندی ہے یا بریلوی اہل حدیث ہے یا کوئی، میرے بھائیوں ادھر سلام پھرا، ادھر امام صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آخری نبی ہے، مرزے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، قادیانی کافر ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ دعا ہوئی، لوگ چلے گئے۔ جناب بھٹو صاحب نے دیکھا کہ پورے ملک کی ہر مسجد ختم نبوت کی 5 وقتوں میں جلسہ گاہ بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے نہ اشتہار کی ضرورت، نہ پیرا فلیکس کی، نہ سٹیج کی، نہ سپیکر کی، اس کے لیے نہ منظوری کی اجازت، نہ خطیب کو بلانے کی، اور آواز بھی ہر روز 5 وقت پورے ملک کے مشرقی کونے سے مغربی کونے کے تک آواز پہنچ رہی ہے۔ بھٹو صاحب نے سمجھا کہ یہ علماء کرام جس آرام اطمینان قانون کے دائرے میں اپنی تحریک چلا رہے ہیں، اگر یہ ہمت کریں تو 1 سال بھی تحریک جاری رکھ سکتے ہیں، نہ ان کا 1 پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ 1 پسینے کا قطرہ بہتا ہے، سارے ملک میں 5 دفعہ ختم نبوت کی صدا بھی بلند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب بھٹو صاحب نے حقائق کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں قادیانی مسئلے کو قومی اسمبلی میں پیش کروں گا، قومی اسمبلی کے ارکان کو آزاد چھوڑوں گا، جو چاہے وہ فیصلہ کر دے، میری طرف سے ان پر کوئی جماعتی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت اکثریتی پارٹی کے سربراہ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی۔ ادھر جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اگلے دن اسی چناب نگر سے اس وقت قادیانی چیف گرو اور ان کا لاٹ پادری مرزا ناصر تھا، اس نے جناب پرائم منسٹر صاحب،
وفاقی لا منسٹر، قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل 3-4 حضرات کو اس عنوان کی درخواست بھیجی کہ آپ ہمارے عقائد سے متعلق قادیانیوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اب وہاں اسمبلی میں حاضر ہو کر اپنی جماعت کا عقیدہ ظاہر کر سکیں، اس کی وکالت اور وہ دفاع کر سکیں۔ جناب بھٹو صاحب نے اگلے دن مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد کو بلایا، قادیانی جماعت کا خط، درخواست، اپلیکیشن ان کے سامنے رکھی۔ حضرت مفتی صاحب نے اسے اٹھایا، پڑھا، پڑھنے کے بعد درخواست بند کی، بھٹو صاحب کو پکڑائی۔ بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ علماء کسی قیمت پر قادیانیوں کا قومی اسمبلی میں آنا، مناظرہ کرنا منظور نہیں کریں گے، لیکن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا جواب سن کر ان کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مفتی صاحب نے خط دیتے ہوئے کہا، بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک کے کونے کونے میں تلاش کر رہے تھے، یہ آپ کی میز کی دراز سے مل گئے ہیں، آپ 1 منٹ ضائع کیے بغیر سرکاری سطح پر قادیانیوں کو کہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے۔ ہمارا وعدہ رہا کہ قومی اسمبلی میں بھی حضور کی ختم نبوت کی وکالت کا کردار ادا کریں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں اس صوفی صاحب سے کہ یہ بریک پہ پیر رکھے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، اب یہاں پر ایک مشکل کھڑی ہو گئی، اور وہ مشکل یہ کہ قادیانی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں، ایک آدمی جو اسمبلی کا ممبر نہیں، وہ اسمبلی کے فلور کو کیسے استعمال کر سکتا ہے، اسمبلی کے فلور پر اس کا کیسے بیان ہو سکتا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی میں منتقل کر دیا گیا، جو سپیکر تھے قومی اسمبلی کے وہ اس کمیٹی کے چیئرمین بنے، پورے اسمبلی کے ممبران کمیٹی کے ممبر بنے۔ طے یہ ہوا کہ بطور گواہ کے مرزا ناصر کو بلایا جائے، اس کے عقائد پر یہ اسمبلی کے ممبران سوال کرے، جرح کرے۔ یہ قانونی راستہ نکالا گیا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہاں ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ مرزا ناصر اکیلا ایک آدمی، قومی اسمبلی کے ممبران 200-250 سے بھی زیادہ، اگر یہ ایک آدمی پر سوال کرتے ہیں، وہ بھی سوال کر رہا ہے، وہ بھی، تو یہ تو پاگل ہو جائے گا، جواب کیا دے سکے گا؟ چاروں طرف سے بچھاڑ ہوگی سوالات کی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ہر اسمبلی کا ممبر جو اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، وہ لکھ کر ایک سب کمیٹی بنائی گئی، وہ ان کو دے، وہ اس کو دیکھنے کے بعد مقررات کو حذف کرنے کے بعد جو سوال ضروری ہوں وہ اٹارنی جنرل کو دے، اٹارنی جنرل اکیلا مرزا ناصر سے سوال کرے، حضرت مولانا مفتی محمود اور دوسرے حضرات، مولانا
ظفر احمد انصاری اور دوسرے حضرات وہ اس کمیٹی کے، میاں محمد سومرو، یہ سارے اس کمیٹی کے ممبر بنے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 11 دن مرزا ناصر پر جرا ہوئی۔ جرا کیا ہوئی کہ اسے نانی یاد آ گئی۔ جرا کیا ہوئی کہ اس کے دانت کھٹے ہو گئے۔ جرا کیا ہوئی کہ اس کی بولو رام ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 2 دن لاہوری گروپ پر، اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے تقریریں کرنی شروع کی، درمیان میں چھٹیاں بھی ہوتی رہیں، اٹارنی جنرل کا بھی بیان ہوا۔ آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ ہم نے سرکاری سطح پر وہ قومی اسمبلی کی پوری کارروائی کا ریکارڈ مجلس ختم نبوت نے شائع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانی کہتے تھے کہاں ہے اسمبلی کی کارروائی؟ ہم نے وہ نیٹ سے لی، اسے چھاپا، تیار کر کے قادیانیوں کے منہ پہ مارا کہ یہ ہے تمہاری نانی۔ آج قادیانی مارے ندامت کے گردنے، مارے ندامت کے آنکھیں چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آج پھر کفر میدان میں ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر ایسا تابڑتوڑ حملہ کیا کہ بیچ میدان کے اسے ایسے شکست دی کہ اس حوالے سے قیامت تک دوبارہ نہیں اٹھ پائے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے، ہم نے وہ کارروائی چھاپی۔ مجھے اجازت دے کہ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں کہ اس ساری کارروائی کو شائع کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ جب پہلے گورنمنٹ نے شائع کیا، انہوں نے عام تقسیم نہیں کی، تقسیم کو روک دیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان زرداری کی حکومت تھی، اسے کہا، قومی اسمبلی کے سپیکر فہمیدہ مرزا تھی، اسے کہا، مولانا عبدالغفور صاحب حیدری گئے، وہ جناب سومرو، ڈاکٹر خالد محمود سومرو، وہ اس وقت سینٹ کے ممبر تھے۔ فہمیدہ مرزا ان کے علاقے سندھ کی تھی، اس کو انہوں نے بھی کہا، لیکن انہوں نے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا۔ اللہ کی شان، وہ نیٹ پر آئی، ہم نے نیٹ سے لیا، اسے مرتب کیا، جدید حوالے لگائے، بین القوسین پوری اسمبلی کی کارروائی میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ حواشی وغیرہ ایسے فٹ کر کے ہم نے کارروائی چھاپی۔ یہ سامنے آپ کے مکانات ہیں مدرسے کے، یہاں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، حضرت مولانا فضل الرحمان، وہ حضرات موجود تھے، ان کو وہ اسمبلی کی کارروائی پیش کی۔ جلسے میں مجھے یاد ہے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی کے حکم پر حضرت مولانا فضل الرحمان نے میری دستار بندی بھی کی تھی۔ اور میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری وہ کارروائی 5 جلدوں میں 21 دن کی کارروائی جو ساری وہ لے جا کر
21 اجلاس ہوئے تھے، ہر اجلاس کی کارروائی کے علیحدہ جو ہم نے اکٹھا کیا 5 جلدیں بنی۔ حضرت حیدری صاحب وہ لے کر گئے فہمیدہ مرزا کے پاس کہ بی بی ہم کہتے تھے کارروائی دو، تم نے نہیں دی، ہم نے چھاپ دی ہے، آپ کو ضرورت ہو تو ایک ٹرک بھی آپ کے ہاں بھجوانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، بات صرف دعوی سے نہیں چلتی، عمل سے چلتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ بسا اوقات عمارت پورے وزن کو بنیاد کی اینٹ نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتی۔ میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا 7 ستمبر کو قومی اسمبلی فیصلہ کرے گی، چنانچہ 6-7 ستمبر کی درمیانی رات شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان مرحوم کی مسجد تعلیم القرآن راجہ بازار میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی صدارت میں ختم نبوت کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ مولانا قاری اجمل خان، مولانا عبدالشکور دین پوری، احسان الہی ظہیر، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا تاج محمود اور دوسرے حضرات کے بیانات تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ مشاہیر کے خطبات کے نام پر ہم نے وہ سارے اس زمانے کی وہ کاروائی بھی چھاپ دی ہے۔ اس میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی ختم نبوت کے عنوان پر 5 تقریریں ہیں۔ خطبات مشاہیر کے خطبات ختم نبوت اس نام پر وہ کتاب بھی چھاپ دی۔ میرے بھائیوں، ادھر جلسہ ہو رہا تھا، ادھر بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ، نورانی میاں، ان حضرات کو بلایا، میٹنگ ہوئی۔ 5 قومی اسمبلی میں 5 تحریک جماعتی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی بابت ایک قرارداد اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے پیش کی تھی، ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے، ایک قرارداد مولانا غلام غوث ہزاروی نے پیش کی، ایک قرارداد اسی ضلع کے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب تھے جو حضرت سیاد شریف بانو کے مرید اور خلیفہ اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی، ایک قرارداد ملک جعفر نے پیش کی، ایک قرارداد گورنمنٹ نے پیش کی، 6 قراردادیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، ایک مسئلے پر ظاہر ہے 6 قراردادیں منظور نہیں ہوں گی، ایک قرارداد منظور ہوگی، اگر 6 میں ایک کو منظور کرے 5 مسترد کرے، جنہوں نے قراردادیں پیش کی ہیں وہ اعتراض بھی کریں گے، احتجاج بھی۔ 2-2.5 مہینے قادیانی مسئلے پر قومی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی، بڑی خوش اسلوبی کے تحت۔ آج اگر فیصلے کے دن اختلاف کا شکار ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ 6 قراردادیں واپس کر دی جائیں۔ آج آپ اور ہم بیٹھ کر ایک قرارداد نئے سرے سے مرتب کرتے ہیں، وہ
نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ پورے ایوان اور کمیٹی کی طرف سے وفاقی وزیر قانون قرارداد پیش کرے، حزب اختلاف کی طرف سے مولانا مفتی محمود اس کی تائید کرے، اس کے بعد ووٹنگ کے بعد نتیجے کے بعد ختم نبوت کی صدا پورا ملک گونج اٹھے۔ حضرت مفتی صاحب نے اتفاق کیا، چنانچہ بیٹھ کر مذاکرات ہوئے، اس کی تفصیل ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ 2-2.5 گھنٹے کے مذاکرات تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ سارے مذاکرات کا ایک ایک لفظ میں نے صرف سنا نہیں، مجھے یاد بھی ہے، اور میں نے سارے ملک میں اس پر بیانات بھی کیے، چھپ بھی چکا۔ لیکن آج کی مجلس میں اس پر کوئی ایک جملہ نہیں کہتا، میں نے اگلی بات آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ واجب الاحترام بھائیوں، 2.5 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد گورنمنٹ اور اپوزیشن کی متفقہ قرارداد کا مسودہ بنا لیا گیا۔ اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا 7 ستمبر کو، اسپیکر نے صدارت کی کرسی سنبھالی، تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، اسپیکر نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس کر دی گئی۔ نئی قرارداد کے لیے عبدالحفیظ پیرزادہ کو لایا گیا، انہوں نے قرارداد پڑھی، پہلی دوسری تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے عرض کی گئی، آپ کھڑے ہوئے، کام تو وہ اپنا رات کرا چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، آدھے منٹ میں 2 جملے کہے، تائید کے بیٹھ گئے۔ اسپیکر نے کہا کہ میاں پورے ہاؤس میں اس دن ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جو حاضر نہ ہو، پورے ممبران، پوری اسمبلی کی کرسییں، اس پر وہ ممبران براجمان۔ اب اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو اس قرارداد کے تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھوم جھوم کے جھانک کے اس کارروائی کو دیکھا، تاریخ نے اسے اپنے سینے میں قلم بند کیا کہ اسپیکر نے کہا کہ ممبران جو تائید میں ہیں ہاتھ کھڑا کرے۔ جس دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پوری اسمبلی کے ممبران کی حضور کی غلامی میں گردنیں جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ قانون بنا، قانون بنا، اور آج بھی وہ آئین کا حصہ ہے۔ کہاں 1974، آج بیٹھے ہیں ہم 2021 میں، یہ تقریباً میرے بھائیوں 47-48 سال بنتے ہیں۔ ذرا آپ دوست توجہ کریں کہ وہ جو قانون بنا تھا، پوری امریکہ نے، یورپ نے، قادیانیوں نے منہ سر کا زور لگایا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس پوری نصف صدی میں اس قانون کی زیر زبر کو بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ اور میں آج آپ دوستوں کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، آئین بھی رہے گا، جمعیت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی، امت بھی رہے گی، ختم نبوت بھی رہے گی۔ اور اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کو ختم کرا لیں گے تو میں باشراب الفاظ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرانے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا، زور کے ساتھ کہیں نہیں ہوگا، حضرت محمد کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات اندازہ نہیں کرتے، پرویز مشرف نے ضیاء صاحب کے زمانے میں، پرویز مشرف نواز شریف کے زمانے میں کیا کیا سازشیں ہوئیں قانون کو ختم کرنے کی بابت۔ اس وقت حکمرانوں کو باہر کی دنیا نے ایجنڈا دیا کہ آپ نے اسے ختم کرنا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچوں کا اعلان کیا، 25 کے قریب پورے ملک میں ملین مارچ ہوئے۔ میں بھی الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ اکثر و بیشتر ہر ملین مارچ کے موقع پر میں حضرت کے قدموں میں موجود رہا، اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ ایک درویش کی للکار حق نے امریکہ کے اس ایجنڈے کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا۔ عزیز بھائیوں، اس صوفی کو روکو۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ آج آپ اس عقیدے کے، اس مشن اور اس قانون کے وارث ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون پہلے کون بعد میں۔ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے قوم قبر میں ہے، میری 76 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، رحمت عالم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جائے گا۔ ہم غلامی کا حق ادا کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں، لیکن کوشش ضرور کریں گے۔ اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھے تو یقین کریں کہ میرے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محمد عربی کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ بات تو میں نے تحریک کے حوالے سے پیش کرنا تھی۔ کل نیٹ پر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا اپنا پیغام شائع ہوا کہ اب اللہ کے فضل سے میری طبیعت پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے۔ اس پر میں نے حضرت کو میسج کیا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کے دعا گو ہیں۔ آپ بھی سارے مل کے کہہ دیں کہ اللہ حضرت کو صحت نصیب فرما، لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما۔ حضرت مولانا نے احسان کیا۔ آج ابھی عشاء کی نماز میں پڑھ رہے تھے کہ اس دوران یا مغرب کی مجھے یاد نہیں، ابھی حضرت مولانا کا ٹیلی فون آیا، میں نماز میں تھا، سلام میرا فون کو دیکھا تو حضرت سے فون پر میں نے بات کی، حضرت نے آپ سب کو سلام بھی کہا، حضرت نے
فرمایا کہ چونکہ میری طبیعت میں مکمل طور پر اب کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے، دوائیں لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، پھر ہو گیا، تو کمزوری بھی ہے اور وہ گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ میرا ہی خیال تو تھا کہ حضرت صحتیاب ہوں تو میں درخواست کروں گا، لیکن جس وقت حضرت نے یہ کہا کہ کمزوری ہے تو میں جرأت نہیں کر پایا۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، چونکہ پچھلے سال کرونے کے بعد ہمارے وفاق المدارس کی تعلیم بہت دیر سے شروع ہوئی، یہ سال چھوٹا تھا، وفاق المدارس نے مجبوری کے تحت ان کا 3 شعبان کو امتحان وفاق کا ختم ہو جاتا تھا، اس دفعہ 3 کو انہوں نے آغاز کیا۔ 1 ہفتہ امتحانات لیٹ ہوئے، چونکہ امتحان کے بعد ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں تو 1 ہفتہ وہ تاخیر ہو گئی۔ پہلے 25 دن کا ہوتا تھا، اب ہم نے 15 دن کا اعلان کیا، لیکن ان 15 دنوں کے دوران آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن سے تعلیم شروع ہوئی۔ آج جمعرات ہے، کل آج بدھ ہے، جمعرات کی رات ہے، کل تک ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ انتظامیہ ہمیں کہتی تو ضرور رہی، لیکن انہوں نے پابندی کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیں پابند بھی نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام کو مختصر کریں، لیکن آج کے اخبارات میں تھا کہ 100 آدمی ملک کے اندر ایک دن میں کورونا سے ہلاک ہوا۔ پورے ملک میں کہیں پر لاک ڈاؤن، اب تو خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بسوں کا بھی مسئلہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم اپنے اس کورس کو آگے لے جاتے ہیں اور کورونا کی صورتحال پریشان کن ہو گئی، چھٹی کے بعد ہمارے ساتھی خیریت سے اپنے گھروں کو جا نہ سکے تو بہت مسئلہ پیدا ہوگا، اس لیے ساتھیوں کی ہم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن ہم نے اللہ کی ذات گواہ ہے کہ صرف آپ دوستوں کے فائدے کی خاطر یہ کڑوی گولی کھائی کہ ہم نے جلدی اپنے نصاب کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کی۔ باہر سے جو مہمان بلاتے تھے انہیں بھی نہ بلا پائے۔ ہمارے دوران کورس 2 دفعہ امتحانات ہوتے ہیں، ہم امتحان بھی نہیں لے سکے، سندیں بھی تیار نہیں کر سکے، لیکن حالات ایسے ہو گئے، ابھی بھی 2 گاڑیاں تحفہ قادیانیت لینے کے لیے لاہور کے اندر پریس کے اندر کھڑی ہے، رات کے وقت چلیں گی، کسی وقت پہنچیں گی، اور رات فجر سے پہلے ہم نے اس کے پیکٹ تیار کرنے ہیں۔ کل آپ کے اساتذہ کے مشورے کے ساتھ، میٹنگ کے ساتھ یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ العزیز پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھے بھائی تشریف رکھیں۔ پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ کل آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ 7:30 8 بجے کے قریب، 8 سے پہلے سارے ساتھی آپ جمع ہو جائیں اور ترتیب کے ساتھ رول نمبر 1 وہ آئے،
اسے خالی بغیر لکھی ہوئی سند اس کے سپرد کریں گے، کتابوں کا پیکٹ بھی، اور یہ اس لیے کتابوں کا پیکٹ بھی دیں گے، اسے سند بھی، اور جا کر خود گھر کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ آپ دوستوں کی تعداد 26 کے قریب 2600 تک پہنچی ہے۔ 2574 یا کتنے مجھے صحیح یاد نہیں، اتنی بڑی ہے اب اتنے، اب مجھے صحیح یاد نہیں بھائی۔ اب تو وہ ساری سندیں وغیرہ تیار کرنا یہ مشکل تھا۔ آپ تعاون کریں گے، ادھر سے سندیں لیتے جائیں اپنے اساتذہ کے ہاتھ میں، ادھر کتابوں کے پیکٹ لیتے جائیں۔ آپ جب باہر نکلے تو بجائے ناشتے کے کھانا تیار ہوگا، اور کھانا کھائیں بخیر و خوبی۔ آپ حضرات اپنے نظم کے مطابق سفر کرنے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ یہ آپ کے اساتذہ نے نظم طے کیا۔ اس پورے کورس کے دوران ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو۔ میں اللہ اور اس کے جلال کو واسطہ دے کر آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہم آپ کی کوئی خدمت نہ کر پائے۔ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ ہم نے میں آپ حضرات سے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک دن بھی آپ سے پہلے میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ سے پہلے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب اطلاع ملتی تھی کہ سارے کھانے سے فارغ ہو گئے، میں پھر کھانا اپنا منگواتا تھا، جو آپ کھاتے تھے آپ کا بچا ہوا کھاتا رہا۔ یہی حال ناشتے کا، میں پیریڈ پڑھانے کے بعد جا کر ناشتہ کرتا تھا۔ پہلے دوست کہتے تھے کہ ناشتہ تیار ہے، میں کہتا نہیں، جب تک مہمان نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے طور پر آپ دوستوں کے آرام کا جو خیال رکھ سکتے تھے ہم نے رکھا۔ اس کے باوجود ہماری طرف سے، آپ کے اساتذہ کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، ہمارے مبلغ اور رفقا، انہوں نے آپ کے خادم بن کر، کسی نے باورچی خانہ میں، کسی نے دفتر میں، کسی نے مکتبے پر، کسی نے کہیں، تمام تر ساتھیوں نے آپ کے خادم ہونے کے ناطے رضاکارانہ آپ حضرات کی خدمت کے عمل کو جاری رکھا۔ اس کے باوجود کوئی بات آپ حضرات کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہو، اور ابھی رات بھی باقی ہے، کل دن کا کچھ حصہ بھی، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو میں درخواست کرتا ہوں ہمیں معاف کر دینا، قیامت کے دن حضور کے سامنے ہماری شکایت نہ کرنا۔ بس آج کی مجلس میں آپ کے اساتذہ، میرے رفقا، انہوں نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے۔ میں نے بھی ان حضرات سے اجازت طلب کی کہ تحریک، بس بھائی اب کوئی اور چٹ نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔